مائیکل جیکسن کی موت ہی صرف ایک معمہ نہیں ہے بلکہ اس کی تدفین بھی ایک بہت ہی بڑا معمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کی والدین نے پھر بھی عیسائی مذہب کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اس کی تدفین کی تھی۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا اور اس کے مرنے کے بعد قرآن خوانی بھی کروائی گئی تھی۔ آخر مائیکل جیکسن کس طرح سے کالی سے گوری رنگت حاصل کرنے کے لیے موت کی وادی میں جا پہنچا؟ دراصل مائیکل جیکسن امریکہ کے ایک سیاہ فام گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور اس کے والدین بہت ہی زیادہ غریب تھے، لیکن مائیکل جیکسن کو شروع سے ہی موسیقی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ غربت کی وجہ سے اس کے والدین اسے کوئی بھی بینڈ بنا کر نہیں دے سکتے تھے۔ آخرکار مائیکل جیکسن نے اپنے 5 بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک سادہ سا بینڈ بنایا، جس کے بعد مائیکل جیکسن اور اس کے بھائی امریکہ کی مشہور سڑکوں کے کنارے اور بڑے بڑے گرجا گھروں کے سامنے پرفارم کیا کرتے تھے، اور لوگ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کو چند ایک پیسے دے دیا کرتے تھے۔ مائیکل جیکسن ان پیسوں کو اکٹھا کرتا رہا اور آخرکار 20 سال کی عمر میں اس نے اپنا سب سے پہلا البم نکالا، جسے کہ بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ناکامی کے بعد مائیکل جیکسن کے گھر والوں نے اس پر بہت ہی زیادہ تنقید کی، اس کو برا بھلا کہا، جس سے دل برداشتہ ہو کر مائیکل جیکسن نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور گھر سے فرار ہو گیا۔ لیکن گھر سے فرار ہوتے وقت مائیکل جیکسن نے اپنے ذہن میں یہ ٹھان لی کہ وہ اتنی زیادہ محنت کرے گا کہ ایک دن دنیا کا بہت ہی مشہور اور سٹار سنگر بنے گا، اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی۔ گھر سے نکلنے کے 5 سال بعد مائیکل جیکسن نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر اپنا ایک نیا البم ریلیز کیا۔ یہ البم لوگوں کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ 1 ماہ کے اندر اس البم کی 1 کروڑ سے بھی زیادہ کاپیاں سیل ہو گئیں۔ اب اس البم سے ہونے والی آمدنی کی وجہ سے مائیکل جیکسن پر غربت کے آثار بھی کم ہونے لگے اور آہستہ آہستہ یہ امیر بھی ہونے لگا، اور اسی البم کی بنا پر مائیکل جیکسن گمنامی سے بھی نکل آیا اور امریکہ جیسے ایک بڑے ملک میں ایک مشہور سیاہ فام سنگر بن گیا۔ مائیکل جیکسن دراصل 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا، اور اسی تجسس کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک نجومی کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ بابا جی میری عمر کتنی ہوگی؟ اس نجومی نے اسے بتایا کہ مائیکل جیکسن تو 70 سال تک زندہ رہے گا اور اس کے بعد مر جائے گا۔ مائیکل جیکسن نے اس کی طرف حقارت سے دیکھا اور اسے کہا کہ میں تو 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اسی دوران مائیکل جیکسن نے اپنی کالی رنگت کا خاتمہ کرنے کے لیے بے بہا پیسہ لٹایا، حتیٰ کہ اتنا پیسہ لٹایا کہ جس کی کوئی انتہا نہ رہی۔ لیکن آخرکار مائیکل جیکسن نے پلاسٹک سرجری کروا کر اپنی کالی رنگت کا خاتمہ بھی کر دیا، اور اب دنیا کے سامنے ایک گورا چٹا اور بالکل سفید مائیکل جیکسن موجود تھا۔ اسی دوران مائیکل جیکسن نے اس وقت کی ایک حسینہ مس کاسلے سے شادی بھی رچا لی تھی۔ اب 150 سال تک زندہ رہنے کے لیے مائیکل جیکسن نے 12 ڈاکٹرز کو ہائر کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اب مائیکل جیکسن کے جسم کی روزانہ باقاعدہ طور پر چیک اپ کیا کرتے تھے، اسے ڈائٹ پلان دیا کرتے تھے اور اسے صحت مند رہنے کے طریقے بتایا کرتے تھے۔ مائیکل جیکسن نے اپنے گھر میں ہی آکسیجن کا ایک ٹینٹ بنوایا اور یہ اسی آکسیجن ٹینٹ کے اندر سویا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ مائیکل جیکسن جب گھر سے باہر نکلا کرتا تھا تو یہ کبھی بھی ماسک لگائے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلا کرتا تھا، اور یہ اگر دوسرے سے سلام لیتا تھا تو کبھی بھی دستانے پہنے بغیر دوسروں سے سلام نہیں لیتا تھا۔ لیکن مائیکل جیکسن کے کنسرٹس کیونکہ بہت ہی زیادہ مشہور ہو چکے تھے، یہ بندہ بھی بہت ہی زیادہ مشہور ہو چکا تھا، اس لیے اس کے کنسرٹس میں ہزاروں لڑکیاں دیوانہ وار گرا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے اس کے کنسرٹس کی حفاظت ہزاروں ہیلی کاپٹرز، ہزاروں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور ہزاروں سیکیورٹی گارڈ اس کے کنسرٹس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے مائیکل جیکسن کے پاس پیسہ آتا گیا ویسے ویسے اس کا تکبر اور غرور بھی بڑھتا چلا گیا۔ اسے اپنے دبلے پتلے اور خوبصورت جسم پر بہت ہی زیادہ غرور ہونے لگا، حتیٰ کہ اس نے اپنے کالے دوستوں کو اپنے گھر آنے سے روک دیا اور اس نے اپنے والدین کو بھی اپنے گھر میں آنے سے روک دیا۔ اب اس کے گھر میں صرف چند ایک افراد رہ گئے تھے، جن میں 12 ڈاکٹرز کی ایک ٹیم بچی تھی، یہ خود مائیکل جیکسن اور اس کے کچھ بیوی اور بچے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے ایک بہت ہی بڑا گرینڈ کنسرٹ کرنے کے لیے لندن کا شہر چوز کیا۔ اب یہ کنسرٹ اتنا بڑا تھا کہ اس کنسرٹ کو کامیاب کرنے کے لیے مسلسل 1 سال تک پریکٹس کرتا رہا۔
اس عرصے کے دوران مائیکل جیکسن ڈیلی گھنٹوں کی ڈانس کی پریکٹس کیا کرتا تھا، اور جب یہ تھک ہار کر اپنے بستر پر گرتا تو تب یہ درد کشا ادویات لیتا، جس سے اس کے جسم کا سارا درد ختم ہو جاتا اور پھر یہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ایکٹیو محسوس کرنے لگا۔ لیکن اس نے درد کشا ادویات کی مقدار زیادہ بڑھا دی اور ایک وقت ایسا آیا کہ درد کشا ادویات بالکل کام کرنا ہی چھوڑ گئیں۔ اب اسے اپنا درد کم کرنے کے لیے کوکین بھی لینا پڑتی تھی، اور لندن شو سے چند دن پہلے جب یہ ڈانس کر کے تھک ہار کر اپنے بستر پر آ گرتا ہے تو اچانک سے اس کا سانس بند ہو جاتا ہے۔ 12 کے 12 ڈاکٹرز اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور فوری طور پر اس کا چیک اپ شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ ڈاکٹرز ناکام ہو جاتے ہیں، مائیکل جیکسن کو امریکہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں لے کر جایا جاتا ہے کہ وہ ہاسپٹل والے بھی مائیکل جیکسن کو بچا نہیں پاتے، اور 150 سال زندہ رہنے کی خواہش کرنے والا مائیکل جیکسن صرف 50 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب مائیکل جیکسن کی موت کا اعلان کیا گیا تو دنیا میں ایک بہت بڑا بھونچال آ گیا اور گوگل کا سرور خود 1 گھنٹہ کے لیے ڈاؤن ہو گیا تھا۔ مائیکل جیکسن کوکین کے علاوہ اور کون سی ڈرگز دیا کرتا تھا، اس کے متعلق ایک بہت ہی زبردست ڈاکومنٹری لیونگ نیور لینڈ کے نام سے موجود ہے، جس کو آپ نیٹ فلکس چینل 4 پر اور ڈاکومنٹری HBO پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مائیکل جیکسن منشیات کے حصول کے لیے جیلی IDs کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق پروپوفول کی غیر معمولی مقدار لینے کی وجہ سے انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، جس کی وجہ سے مائیکل جیکسن مر گیا تھا۔ پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کا مائیکل جیکسن کے بارے میں کیا خیال ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔